السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ الحمدللہ، گزشتہ جمعہ کو میں نے اپنی بائیں آنکھ کا آپریشن کروایا ہے جس میں سفید موتیا تھا، ہے تو دونوں آنکھوں میں، لیکن اب دوسری آنکھ کا جو ہے نا 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی آپریشن کروا لیا جائے گا۔ آپریشن کروانے کے بعد آنکھ جو ہے نا وہ بہت سرخ تھی، جیسے اس میں خون جمع ہوا ہے، تو ڈاکٹر حضرات کو دوبارہ چیک اپ کروایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہفتہ 10 میں انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، میں بات کر رہا تھا کہ یہ زندگی جو ہے نا اس میں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتے ہیں۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں اسی طرح زندگی کے اندر بھی دھوپ اور چھاؤں آتے اور جاتے ہی رہتے ہیں۔ بات ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی عبادات اور ریاضات کے علاوہ حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، بلکہ ان میں قطعاً ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا صبح و شام کثرت سے ذکر کرو، تسبیح بیان کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے رہو۔ بات ہے کہ ہم تو اس دنیا کو سمیٹنے کے در پہ ہیں۔ وہ ادارے جو خالص خدمت خلق کے لیے ہوا کرتے تھے، جس میں طب کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں، ہم نے ان سب کو اپنا ایک بہترین بزنس بنا لیا اور اس وقت تو دنیا کی بہترین جو ہیں وہ بہترین کیا کہا جا سکتا ہے، انڈسٹریز ہیں۔ اللہ کے بندو، لوگوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، یہ عبادت تھی۔ اب ہم تعلیم بیچتے ہیں۔ غرباء کا، لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا، لیکن آج ہم ایک داڑھ نکالنے کے بھی 5-5 ہزار روپے دیتے بھی ہیں اور لینے والے لیتے بھی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کی داڑھ نکالی جا رہی ہے اور وہ ایک عام ٹیکنیشین بھی نکال سکتا ہے، بہترین طریقے سے نکال سکتا ہے، انجیکٹ کر کے دوا جو ہے اس کو سن کیا جاتا ہے، جب وہ جگہ سن ہو جاتی ہے تو جمور سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں۔ اتنا کام کرنے کے بھی 5-5 ہزار روپے لیے جاتے ہیں۔ یہ فیصل آباد میں ایک بہت معروف ڈاکٹر ہیں اور ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، اور آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون صاحب ہے۔
اور ان کے دروازے پہ جو گارڈ ہے نا ان کے کلینک پر، اس بیچارے کی 16-17-18 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اور اس سے اس کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں کی جا رہی، جبکہ وہ اچھی خاصی اس کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے اپنے گھر کے بھی اخراجات ہیں۔ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ہم میں خدا خوفی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ ان عبادتوں کا؟ ہم نے ہاسپٹلوں میں مصلے رکھے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں ہم باجماعت نمازیں ادا کر رہے ہیں، کیا فائدہ ان نمازوں کا؟ ذرا غور تو کر کے دیکھیں، آپ کسی وقت کسی کونے میں بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر ذرا غور و فکر کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، اور وہ غریب حالات، وہ آدمی غریب جو انتہائی غریب ہے اور وہ مصیبت زدہ ہے اور اس کے حالات ناسازگار ہیں، وہ تو آپ سے علاج نہیں کروا سکتا، اس کے بچے مر جائیں گے، اس کی بیوی مر جائے گی، لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی موت کو یاد رکھو۔ آج جو لوگ یہاں پر دوسروں کی داڑھیں نکال رہے ہیں نا اس طرح سے، کل کو روز محشر میں قیامت والے دن ان کی بھی اسی طرح داڑھیں نکالی جائیں گی۔ جو یہاں پہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں نا، اور اپنی عیاشی کے لیے، اپنی توائش و آرائش کے لیے انہوں نے محل بنائے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی لمبی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ بیماروں کو ذبح کرتے ہیں، تو لامحالہ ان کا حساب تو میرے اللہ کے حضور دینا ہی ہوگا۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا تھا ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ایک دوسرے کی دلجوئی کے لیے، ایک دوسرے پر احسان کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے دکھ، غم، مصیبتیں، پریشانیاں بانٹنے کے لیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لوگو ڈرو۔ وہ بھی دیکھ لیں، دارالاحسان میں سال میں 2 دفعہ 2 مہینے غربا کا بالکل مفت علاج ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے پاس سے انہیں کھانا بھی دیتے ہیں، انہیں رہائش بھی دیتے ہیں، ان کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کی آنکھوں کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور کسی سے ایک پائی کے روادار نہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں بھی اللہ کے حضور جانا ہے، اس کی تیاری کرنی شروع کر دو۔ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی مغفرت طلب کرو، یقین اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ بس انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فی امان اللہ۔